تو پیارے دوستو چلتے ہیں اب دوسرے پارٹ کی طرف، جس میں نقصہ جات اب دوستو گوش گزار کروں گا۔ پتیوں میں اکثر 3 گول یا نوکدار لاب ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ پودے کے پورے یا 5 لوب والے ہو سکتے ہیں۔ یہ پتے 10-10.5 سینٹی میٹر لمبے اور 3.25 سینٹی میٹر چوڑے ہوتے ہیں اور باری باری تنوں کے ساتھ ترتیب دیے جاتے ہیں اور 6.1 سینٹی میٹر لمبے ڈنڈل پر اٹھائے جاتے ہیں۔ وہ دونوں سطحوں پر بالوں والے ہوتے ہیں۔ ان کے حاشیے کے ساتھ بال اکثر چپچپا لگے ہوتے ہیں۔ ہر پتے کے ڈنڈل کی بنیاد پر ایک ٹینڈرل اور 1 سینٹی میٹر لمبا دھاگے جیسا اپیٹیجیج یعنی سٹیپول ہوتا ہے، جو چپچپا گدود میں ڈھکا ہوتا ہے۔ یہ کچلنے پر ایک تیز بو چھوڑتا ہے اور اسی چپچپاہٹ کی وجہ سے کیڑے پتنگے اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور یہ ان بالوں میں ان کو ڈھانپ لیتا ہے۔ آگے خدا جانے ان کو ہضم کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ ابھی تحقیق جاری ہے۔ پھول 3.25 سینٹی میٹر کے ہوتے ہیں، جو گلابی سے سفید یا ارغوانی رنگ کے ہوتے ہیں، اور 4.5 سینٹی میٹر لمبے ڈنڈل پر پتوں کے کانٹوں میں اکیلے جنم لیتے ہیں۔ ان کے چاروں طرف 4.25 سینٹی میٹر لمبے 3 گہرے تقسیم شدہ بریکٹ ہوتے ہیں، جو بڑے چپچپا بالوں میں ڈھکے ہوتے ہیں۔ ہر پھول میں 5 سپیلز 2.1 سینٹی میٹر لمبی اور 5 پنکھڑیوں 2.1 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہیں۔ ان میں 5 اسٹیمنز بھی ہوتے ہیں، جن میں اینتھر 5.25 ملی میٹر لمبا ہوتا ہے اور ایک بیضہ دانی کے اوپر 3 سٹائل ہوتے ہیں، جنہیں نمایاں بدنما داغ ہوتے ہیں۔ پھول بنیادی طور پر خزاں موسم سرما اور بہار یعنی فروری سے نومبر تک کے دوران ہوتا ہے۔ یہ سارا سال پھولتا ہے، صبح تک کھلتا ہے اور دوپہر سے پہلے بند ہو جاتا ہے۔ زرخیز پھولوں کے بعد ہموار گلوبیز بیر ہوتے ہیں، جن کا 3.25 سینٹی میٹر قطر جزوی طور پر مستقل گہرے تقسیم شدہ چپچپا کناروں سے بند ہوتا ہے۔ پھل کمکیات کے سائز کے ہوتے ہیں اور ان میں نیلے رنگ کا سفید گدا ہوتا ہے، جو ہلکا میٹھا اور ذائقہ دار ہوتا ہے۔ یہ پھل کچھ بالوں والے ہوتے ہیں اور پختہ ہوتے ہی سبز سے پیلے یا نارنجی رنگ میں بدل جاتے ہیں۔ پھل پرندے کھاتے ہیں، جو بیجوں کو پھیلانے میں بھی کام آتے ہیں۔ جو ان پھل سیانوجینک ہے اور گاؤں کے لوگ بھی کھاتے ہیں۔ اس پودے کے بریکٹ کیڑوں کے جال کے طور پر کام کرتے ہیں، جو ایک چپچپا مادہ خارج کرتے ہیں، جس میں ہاضمے کے کھامرے بھی ہوتے ہیں۔ اس سے جوان پھولوں اور پھلوں کے شکار کو کم کیا جاتا ہے، لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ پودا ہضم ہوتا ہے اور پھنسنے ہوئے کیڑے سے پروچ پاتا ہے یا نہیں۔ یہ اپنے پھولوں اور پھلوں کی حفاظت کے لیے صرف بریکٹ کو ایک دفاعی طریقہ کار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یہ اب بھی باعث کا مسئلہ ہے اور اسے ایک پروٹو گوشت خور پودا سمجھا جاتا ہے یا نہیں، یہ ایک مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ اس کے بیج کے سائز تکونے شکل میں بہت مختلف ہوتے ہیں، تاہم کئی عام خصوصیات ظاہر ہیں، بشمول ایک سفید اچھی طرح سے ترقی یافتہ سیدھے ایمبریو کے ارد گرد سخت بیج کونٹلی لوڈن کوٹ، جس میں بڑے فلیٹ ہوتے ہیں اور ان کو پتلی سی ایک تار گھیر لیتی ہے۔ بیج چپچپٹے کالے لکڑی والے اور میٹھے سے خوشبودار گودے میں بند ہوتے ہیں۔ 3 پرتوں والا ہوتا ہے۔ بیرونی انٹیگومنٹ 3 پرتوں والا ہے، لیکن اندرونی دونوں میں ہوتا ہے۔ بیجوں کو ایک رسیلی رنگ کی اریل ڈھانپ دیا جاتا ہے، جو کہ جنین کی بوری کے منظم مرحلے پر فینیکولس کے گرد ایک چھوٹے سے بڑھوتری کے طور پر نکلتا ہے۔ بیج کو کوٹ کر تہ بتہ رکھنے سے یہ محفوظ رہتا ہے۔ بش پیش فروٹ کے صحت سے متعلق فوائد۔ بدبو دار جوش پھل کے کچھ فوائد ذیل میں دوستوں کو پیش کرتا ہوں، جس میں مایہ ناز اس کی دوائی بنتی ہے ہڈیوں کے لیے، ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے۔ بدبودار جوش پھل میں کیلشیم کی زیادہ مقدار ہوتی ہے، جو صحت مند ہڈیوں کو برقرار رکھنے کے لیے مفید ہے۔ صحت مند ہڈیوں کے کثافت کو دور کرتا ہے اور ان کی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے مفید ہے۔ اسٹیوپوروسس کے خطرے سے
बचाता है। बदबूदार जज्बे के फूल को हड्डियों को ठीक करने वाला फल कहा जाता है, क्योंकि ये आपकी हड्डियों को परवरिश करता है, खून की कमी को दूर करता है। बदबूदार जज्बा फल में आयरन की अच्छी मिकदार होती है, जो खून के सुर्ख खलियात पैदा करने में मदद देती है। ताहम बीमारी की कमी को रोकने और इस पर को काबू रखने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है। बदबूदार जज्बा फलों में एंटीऑक्सीडेंट मादे होते हैं, जिनमें विटामिन सी, फ्लैवोनोइड्स और पोटाशियम भी शामिल होता है। मवाद में ज़्यादा रेटिकुलेज के असरात का मुकाबला करने के लिए, यानी कि कैंसर को ख़त्म करने के लिए और कैंसर को रोकने के लिए इसमें सलाहियत होती है। जैसा कि कैंसर के खलियात को नशोनुमा के साथ साथ जल्द के बाफ्तों को नुकसान पहुँचाने वाले जो बाफ्तें होती हैं उनको ख़त्म करता है। बदबूदार जज्बा फल जिस्म के सेहत के लिए बहुत अच्छा और मददगार है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को मुस्तहकम रखने के लिए कंट्रोल करता है। ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सेहतमंद मसूड़ों और दांतों के बरकरार रखने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। हड्डियों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तमाम फल में मौजूद कैल्शियम आपके मसूड़ों और दांतों की सेहत को बरकरार रखने के लिए काबिल इस्तेमाल है। फलों में मौजूद मादनी मवाद पेशाब आवर होता है और पेशाब के अखराज के अमल में गुर्दों के काम में भी मदद फराहम करता है। पित्ते, दमा और अस्टेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक दवाओं का पौधा है जो कोस्टा रिका में ख़वातीन को मुतासर करने वाली बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। पत्तियों को गुस्ल में जल्द के तैयार करदा इस्तेमाल किया जाता है। जड़ों में खसूसियत है कि फूल छाती के बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद असरात रखता है। तो प्यारे दोस्तों, इस हैरान कौन जड़ी बूटी का तीसरा पार्ट ज़रूर देखें। उम्मीद करता हूँ कि दोस्त पसंद करेंगे। हकीम तारिक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।